الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کا عنوان ہے بچوں کی اخلاقی تربیت، کہ ماں باپ بچوں کو خوش اخلاق کیسے بنائیں. انسان کو دنیا میں مل جل کر رہنے کا حکم دیا گیا. بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھے انداز سے پیش آئے، لوگوں کے لیے رحمت بن کر رہے، زحمت بن کر نہ رہے. اس میں اصول یہ ہے کہ ماں باپ کے طور طریقوں کا عکس بچے کے اندر آتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، کہ بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں. تو اگر ماں باپ کے اخلاق اچھے ہوں، ماں باپ ملنسار ہوں، تو بچوں کے اندر یہ صفت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. بچے اپنے ماں باپ کو اس قدر کاپی کرتے ہیں کہ ہمارے ایک واقف تھے، وہ چیف انجینئر تھے، منگلا ڈیم میں کام کرتے تھے. ان کو اکثر گورنمنٹ آفیسرز کے فون آتے رہتے تھے بجلی کے بارے میں. تو ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ فون اٹھاتے تھے تو کہتے تھے ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ. وہ کہنے لگے کہ ایک دن میں نہا کے واش روم سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے. تو میرا 3-4 سال کا چھوٹا بیٹا وہ بھاگا ہوا گیا اور اس نے جا کر فون کا کریڈل اٹھا کے اپنے کان سے لگایا اور کہنے لگا ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ. تو اس طرح چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں وہ باتیں نقش ہو جاتی ہیں جو وہ ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر خوش اخلاقی پیدا کریں. اگر ماں باپ ہی ہر وقت ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں، اونچا بولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو لاجکس ہی دیتے رہتے ہیں، تو اگر یہ اندر کی جنگ ہی ختم نہیں ہوتی تو بچہ کیا خوش اخلاق بنے گا. خوش اخلاق بنانے کے لیے بچے کو قریب کرنا پڑتا ہے. اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ بچے کا بوسہ لینا. ماں باپ جب اپنے بچے کا بوسہ لیتے ہیں تو بچوں کے اندر دل میں ماں باپ کی محبت بڑھ جاتی ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ متقی تھے، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ خاشع تھے، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، مگر بچوں کے ساتھ اتنا پیار سے پیش آتے تھے کہ حیران ہوتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے رحم نکال دے تو میرے اختیار میں کیا ہے.
یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں اور میں تو کسی کو بوسہ نہیں دیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو بندہ رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ماں آئی، اس کے 2 بچے تھے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو 3 کھجوریں عطا فرمائیں. اب ماں نے 3 میں سے ایک کھجور تو بچوں کو دے دی اور تیسری کھجور خود کھانے کی بجائے انتظار کرتی رہی. جب دونوں بچوں نے اپنے حصے کی ایک کھجور کھا لی تو اس ماں نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر ایک بچے کو دے دی اور دوسرے بچے کو دے دی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی حیران ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان کے سامنے یہ واقعہ سنایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے بچوں پر رحم کیا، اس کے بدلے اللہ نے اس پر رحم کیا. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں لمبی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں مگر کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں پر کیا بیت رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کتنا گداز دل تھا، کتنا حساس دل تھا کہ ایک چھوٹے بچے کے رونے پر باجماعت نماز کو مختصر فرما دیتے تھے. ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نواسی امامہ بنت زینب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی کا نام زینب تھا، ان کو دین کی خاطر بہت تکلیف پہنچائی گئی اور اسی تکلیف میں ان کی وفات ہوئی. ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام امامہ تھا. نبی علیہ السلام اس سے بہت محبت فرماتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ امامہ آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھائی. جب سجدے میں جانے لگتے تو اس کو کھڑا کر دیتے اور سجدہ فرما لیتے، اور جب سجدے سے اٹھتے قیام میں تو اس بچی کو پھر اپنے ساتھ اٹھا لیتے تھے. اب چھوٹے بچے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے. تو پہلی بات ہے بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنا، پیار کرنا، گلے لگانا، بوسہ دینا. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ خوش طبعی کرنا، ہنسی مذاق ان کے ذہنی سطح کے مطابق کرنا. چنانچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ. اب حسن رضی اللہ عنہ اور ادھر ادھر بھاگنے لگے تو اللہ کے نبی جس طرف وہ بھاگتے ادھر رخ فرما لیتے اور انہیں اپنے پاس بلاتے رہے، حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد وہ بھاگتے بھاگتے آپ کی طرف آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے گلے سے لگا لیا اور ان کو ماتھے کا بوسہ دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کھڑے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ چھوٹے بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، یعنی ان کے پاؤں نبی علیہ السلام کے مبارک پاؤں کے اوپر تھے
تو پھر نبی علیہ السلام کہنے لگے ہاتھ کو پکڑ کر کہ میرے اوپر چڑھو. ذرا غور کیجئے گا. اب وہ بچہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر جیسے سیڑھیوں پہ کوئی چڑھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ٹانگوں کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے چڑھنے لگا. اوپر سے ہاتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے ہی ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں کو اوپر کھینچتے گئے اور وہ آپ کی مبارک ٹانگوں پہ قدم رکھتے 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 اتنا اونچا چڑھا کہ اس کے پاؤں نبی علیہ السلام کے سینے مبارک تک آ گئے. جب سینہ مبارک تک ان کے قدم آ گئے تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا کر ان کا بوسہ لیا. یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو کہتے تھے اے دو کانوں والے. اب دو کانوں والے کہنا سچ بھی ہے اور اس سے بچہ ہنس بھی پڑتا ہے. اور وہ چونکہ نبی علیہ السلام کے لیے سبزی توڑ کے لاتے تھے تو نبی علیہ السلام ان کو ابو بکلا کہتے تھے. عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو بہت لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ صحابہ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید کچھ ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام سجدے سے اٹھے، نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں سجدے میں تھا تو یہ میرا بیٹا حسین آ گیا اور یہ میری پیٹھ پر سوار ہو گیا، اور جب تک یہ میری پیٹھ سے نہ اترا اس وقت تک میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں لیکن ایک بچے کی خواہش کی اتنی رعایت فرما رہے ہیں. تو پہلی بات بچے کو بوسہ دینا، دوسری بات خوش طبعی کرنا، اور تیسری بات بچے کو تحفہ ہدیہ دینا، چیز دینا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پھل پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے اور مجلس میں جو سب سے کم عمر کا بچہ ہوتا اس کو پھل کھانے کے لیے پہلے دیتے تھے. تو دیکھو پریورٹی مل رہی ہے بچے کو. ایک مرتبہ نجاشی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ بھیجا، اس میں ایک بڑی خوبصورت انگوٹھی بھی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ یہ انگوٹھی تو میں اس کو دوں گا جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، بہت مجھے پیاری ہے. تو سب حیران کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ انگوٹھی کس کو ملتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو بلایا اور اس کو وہ انگوٹھی ہدیہ عطا فرما دی. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بڑے برتن میں حلوہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا. تو فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ حلوے کا بڑا شوقین تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کو حلوہ دیا، لیکن جب اس نے کھا لیا تو نبی علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا اور دوں؟ اس نے کہا ہاں. تو نبی علیہ السلام نے اسے پھر دیا. جب اس نے وہ حصہ بھی کھا لیا تو نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اشارہ کیا کہ تمہیں پھر دوں؟ اس نے کہا ہاں. تو 3 مرتبہ بچے کو دیا، 1 مرتبہ بڑوں کو دیا. چوتھا ہوتا ہے بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا. اس سے بچوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر کوئی سائبان ہے، کوئی چھتری ہے اور ہم کسی کی کوریج میں ہیں، کوئی ہمیں اون کرتا ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ کبھی کبھی بچوں کو پاس بلائیں، بوسہ لیں، سینے سے لگائیں، ان کے سر پہ شفقت محبت کا ہاتھ پھیریں. انس اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے بچوں کو سلام فرماتے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، یعنی بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو دیکھیے کہ بچوں کو نہیں فرماتے تھے کہ تم مجھے سلام کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو سلام فرماتے اور پھر ان کے سر پر ہاتھ بھی پھیرتے تھے۔ عبداللہ ابن جعفر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھے سواری پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا اور جیسے ہی میں بیٹھا نبی علیہ السلام نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اے اللہ عبداللہ کو جعفر کا جانشین بنا، ان کا نائب بنا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے سے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے اور میں کھڑا ہوا تھا، میں نبی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا، آپ کے اس مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ پانچویں چیز ہوتی ہے کہ بچے کا مسکرا کر استقبال کرنا، یہ اسمائل دوسرے بچے کے دل کے اندر ایک خوشی پیدا کر دیتی ہے، اس لیے جب بھی انسان چھوٹے بچے کو دیکھے تو ضرور مسکرائے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ چھٹی چیز ہے احوال کی خبر گیری، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو ملتے تھے تو ان سے پوچھتے رہتے تھے آپ کیسے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، اس قسم کی بات ان کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں شہزادے حسنین کریمین کافی دیر سے غائب ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اٹھے اور سلمان فارسی عنہ کو ساتھ لیا اور ان دونوں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو پہلے گھر آتا اور بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا، تم اندھی ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا، کدھر بچوں کو بھیج دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو تلاش کرنے نکلے۔ فرماتے ہیں کہ قریب پہاڑی کی چوٹی سی تھی، تو ہم جب اس چوٹی کے قریب پہنچے تو ہم نے دور سے دیکھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے اور کھڑے ہیں، ایک جگہ حرکت نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک بڑا سانپ ہے اور وہ ان کے قریب وہ بھی کھڑا ہوا ہے، اور اس سے ڈر کے بچے وہ دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کے اور ڈر کے سہم کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ سانپ ایک طرف کو چلا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو صحیح سلامت دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا، پھر ایک بچے کو دائیں کندھے پہ اٹھا لیا اور دوسرے بچے کو بائیں کندھے پہ اٹھا لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے ان بچوں کو دیکھ کر کہا کہ بڑے خوش نصیب بچے ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ تو یہ سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں۔ ساتویں چیز ہوتی ہے بچے کو آداب سکھانا۔ اس لیے ایک صاحب نے کہا کہ جس نے اولاد کو ادب سکھایا اس نے اپنے دشمنوں کو ذلیل کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی والد اپنی اولاد کو حسن ادب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا۔ تو بچوں کو والدین کا ادب، استاد کا ادب، علماء کا ادب، بھائی کا ادب، پڑوسی کا، کھانے پینے کا، لباس، مہمان نوازی، یہ سب چیزیں ماں باپ کو سکھانی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے با ادب با نصیب کتاب کا اگر آپ مطالعہ رکھیں اور کھانے کے وقت کھانے کے آداب ڈسکس کر لیں، کپڑے پہناتے ہوئے کپڑوں کے آداب،
مجالس کے اندر مختلف آداب اگر بچوں کو سمجھاتی رہیں تو بچے با ادب بن جائیں گے. بچوں کے اندر پھر کچھ عادتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں. مثلا ایک عادت ہے سچ بولنا. یہ اتنی اہم عادت ہے کہ جب تک بچے کے اندر سچ بولنے کی عادت پیدا نہ ہو اس کے اندر اچھا انسان پیدا نہیں ہوتا. اس لیے بچے کو سچ اور جھوٹ کا فرق بتائیں اور بتائیں کہ جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. بچہ غلطی کر کے سچ بتا دے تو اسے معاف کر دیں، اور کسی بات پہ بھی اگر جھوٹ بولے تو بچے کو ضرور سزا دیں. اس کو فیل ہو کہ ماں باپ کی ساری محبتیں میرے لیے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو پھر مجھے سزا مل کے رہے گی. اس معاملے میں سختی کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ جھوٹ جتنا بھی تیز دوڑے سچ بالآخر اس کو جا کر پکڑ لیا کرتا ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سچ بولنے کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ بندے کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ پہلے میں نے کون سی بات کی تھی، اس لیے کہ جو بھی کی جب بھی کرے گا وہی کرے گا. جھوٹ بولنے والوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کس کے سامنے کیا کہا تھا اور کس کے سامنے کیا کہا تھا. عام طور پر دیکھا گیا کہ انسان اپنی غلطی چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ کو چھپانے کے لیے 2 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر 2 جھوٹوں کو چھپانے کے لیے 4 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ ایسا سلسلہ بڑھتا ہے کہ انسان کو اٹھتے بیٹھتے جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے. تو اس لیے بچے کی اس بارے میں اچھی تربیت کریں اور سختی کریں کہ وہ ہر حال میں سچ بولے، اور جب دیکھیں کہ اس نے غلطی کی مگر سچ بتا دیا تو بچے کو معاف کر دیں. بچے کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ سچ بتاؤں گا تو مجھے مار پڑے گی. اس سے پھر بچہ سچ بولے گا اور پھر آپ کے لیے اس بچے کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا. کئی بچے ہوں ان میں سے ایک زیادہ سچ بولتا ہو تو پھر اس کے ساتھ محبت کا اظہار زیادہ کریں تاکہ دوسروں کو محسوس ہو کہ یہ سچ بولتا ہے، اور یہ سچ بولنا امی کو اتنا پسند ہے کہ امی اسے ہم سے زیادہ اس وقت پیار کر رہی ہیں. 9ویں چیز ہے بچے کو رازداری سکھانا. کئی مرتبہ بچے ادھر کی باتیں ادھر کر دیتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت بری عادت ہے جو دلوں کے اندر فاصلے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. اسی طرح سنی سنائی باتیں ادھر ادھر کرتے پھرنا یہ بھی بری چیز ہوتی ہے. تو بچے کے اندر یہ صفت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ اگر کوئی بات دیکھی تو خاموشی اختیار کرو، اس کو خواہ دوسروں کے سامنے نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھیل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور خود وہیں تشریف فرما ہوئے. میں کام کرنے کے لیے چلا گیا، کام میں مجھے کافی دیر لگ گئی. واپس آیا تو نبی علیہ السلام خوش ہوئے. جب گھر آیا تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹے تم اتنی دیر کہاں رہے؟ تو میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ایک کام بھیجا. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹے کیا کام بھیجا؟ تو میں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا راز ہے، میں کیوں بتاؤں؟ تو میری والدہ بہت خوش ہوئی اور مجھے فرمانے لگیں کہ اے بیٹے نبی علیہ السلام کے رازوں کی حفاظت کرنا. تو بندے کے سینے کو خزینہ ہونا چاہیے، ورنہ تو بچے ماں کی باتیں باپ کو بتاتے ہیں اور باپ کی باتیں ماں کو بتاتے ہیں، اور جب دونوں کی جنگ ہوتی ہے تو مزے سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. 10ویں چیز بچوں کے اندر امانت داری کو پیدا کرنا.
بددیانتی انسان کی شخصیت کو بگاڑ دیا کرتی ہے. ایسا انسان بے اعتبارہ ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہوتا ہے. یعنی جیسے انسان اپنے مال کی خود حفاظت کرتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، چوری سے بچاتا ہے، تو بیٹا بھی اپنے باپ کے مال کا اسی طرح نگہبان ہے، وہ بھی اس میں امانت داری کا معاملہ کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے امین تھے کہ کافر بھی آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور آپ امانت کا خیال کرتے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ وہ قریش مکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن ہیں، جو آپس میں مشورے کر رہے ہیں دار الندوہ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح حب سے بیجا میں رکھیں یا شہید کر دیں، اور پھر ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ لے کر رات کو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ان کافروں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی لانوں کو اپنے بستر پہ سلایا اور ان کے ذمے لگایا کہ یہ فلاں فلاں امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بعد میں میرے پاس مدینہ آ جانا. حیرت ہوتی ہے، یہ لوگ جان کے دشمن ہیں اور اس حال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کا لحاظ فرما رہے ہیں. تو مومن اتنا امین ہوا کرتا ہے. چنانچہ ایک جہاد میں دشمن بادشاہ قتل ہوا، مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح عطا فرما دی، مال غنیمت کو تقسیم کر دیا گیا، لوگ خوش تھے، مطمئن تھے. بہت دن گزرے تو ایک مسلمان سپاہی، سادہ سے کپڑے تھے، سادہ سی شخصیت تھی، امیر لشکر کے پاس آیا تو اس کے پاس ایک کپڑا تھا جس میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی. کہنے لگا کہ امیر صاحب، جب جنگ ہوئی تو بادشاہ کو میں نے قتل کیا تھا اور اس کے سر پہ ایک تاج تھا جس میں قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے، وہ میں نے اٹھا لیا تھا اور میں نے آ کر اس کو اپنے سامان میں رکھ دیا اور یہ سوچا کہ چلو پہلے باقی سامان آپ کے پاس پہنچ جائے، میں بعد میں پہنچا دوں گا. کسی کو نہیں پتا کہ میرے پاس تاج ہے یا نہیں. میں وہ تاج لایا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ مسلمانوں کی امانت ہے. یہ کہہ کر اس نے وہ تاج امیر کے حوالے کر دیا. امیر کے ہاتھ میں جب تاج آیا تو وہ دیکھ کر حیران، اتنے قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے کہ اگر یہ سپاہی اس کو اپنے پاس رکھ لیتا اور ایک ایک ہیرے موتی کو بیچتا رہتا تو پوری زندگی کا خرچہ اس کا نکل جاتا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تاج کس کے پاس ہے. اور یہ سپاہی از خود اس تاج کو واپس کرنے کے لیے آ گیا تو امیر نے اس تاج کو اپنے ہاتھ میں لے کر خوش ہو کر اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس مجاہد نے پیٹھ پھیری واپس جانے کے لیے اور بادشاہ کی طرف پیٹھ پھیر کر کہا کہ جس اللہ کی رضا کے لیے یہ تاج میں نے واپس کیا وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہ جس اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ تاج واپس کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. یعنی مجھے آپ سے اپریسیشن کے دو لفظ بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اخلاص کہتے ہیں. اور یہ امانت داری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں میں تھی.
11ویں چیز ہے بچے کو سمجھانا کہ سینہ بے کینہ ہونا چاہیے. کینہ کہتے ہیں کسی کی بات ناپسند آئی، کسی سے جھگڑا ہوا، کسی نے تکلیف دی، اس کے بارے میں دل کے اندر ایک دشمنی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ناپسندیدگی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کو کینہ کہتے ہیں. تو بچوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ سینے سے کینے کو ختم کر دیں تاکہ ان کے اندر معافی کی عادت پیدا ہو. ورنہ دیکھا گیا ہے کہ جس کسی کے بارے میں دل میں کینہ ہو، بندہ اس کا برا چاہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا کچھ اچھا ہو تو بندے کو وہ بھی پسند نہیں آتا. اس کو خوشی کیوں ملی یہ بھی بری لگتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کینہ رکھنے والا انسان اللہ کی تقسیم پر ناخوش ہوا کرتا ہے. کہ اگر دشمنوں کو اللہ نے کوئی نعمت دی تو اس کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے کہ ان کو یہ کیوں ملی. تو سینہ بے کینہ اللہ رب العزت کو بہت پسند. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، اگر تم صبح و شام اس حال میں کر سکو کہ تمہارے سینے میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو تو ایسا کر لو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو مستورات کو چاہیے کہ آج نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کریں اور دلوں میں جس کسی کے خلاف بھی کوئی بات ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. ساس بہو کو معاف کر دے، بہو ساس کو معاف کر دے، بہن بہن کو معاف کر دے، رشتہ دار عورتیں ایک دوسرے کو معاف کر دیں. اس معافی کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت سب گناہگاروں کی بخشش کر دیتے ہیں. جن کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے. تو اگر شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کیا بنا ہمارا. اور اب 27 رمضان تو ویسے بھی قریب. تو اس لیے مستورات کو چاہیے کہ جس کسی سے ناراضگی ہے، خفا ہیں، تکلیف پہنچی، دل میں کوئی بات ہے، تو بس ایک دوسرے سے پہلے ہی معافی تلافی کر لیں تاکہ 27 کی رات ہماری ایسی ہو کہ اگر اللہ رب العزت ہماری بخشش کا ارادہ فرمائیں تو یہ کینہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ کہیں بن جائے. اور یہی صفت پھر بچوں کے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے. تاہم یہ ایک آگ ہوتی ہے جس میں بندہ خواہ مخواہ جلتا رہتا ہے. تو کیا ضرورت ہے اپنی زندگی کو بے قرار کرنے کی. اس کا علاج سن لیجئے. ہمارے مشائخ کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، قدم قدم پر انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. چنانچہ انسان اگر کسی کے بارے میں دل میں کینہ محسوس کرے تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کے بارے میں اللہ کے سامنے دعا کریں. جب آپ اس کے بارے میں دعا کریں گے تو خود بخود دل میں خیر خواہی آ جائے گی اور کینہ دل سے نکل جائے گا. 12ویں اور آخری چیز، بچے کو خوش اخلاقی کی تعلیم دینا. ایسی احادیث سنائی جائیں، ایسے واقعات سنائے جائیں کہ جس سے بچے کے اندر خوش اخلاقی پیدا ہو. خوش اخلاقی پیدا کرنے کی اہمیت بچے کے سامنے کھولنی چاہیے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے اور بہتر ہیں. تو بچے کو سمجھائیں کہ تم جتنی خوش اخلاقی اپنے اندر پیدا کرو گے اتنا تمہارا ایمان زیادہ مکمل ہوگا.
ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو یہ مسکرانا اس کے حق میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب دیکھیں مسکراہٹ میں کیا لگتا ہے، لیکن صرف مسکراہٹ پر اگر بندے کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جائے تو کتنی آسان نیکی ہے. ایک روایت میں ہے کہ دو مسلمان بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے نہیں الگ کرتے، اس سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے ختم ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کسی کو مصافحہ کرتے تو جب تک وہ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ کو نہیں چھوڑتے تھے، پہلے نہیں چھوڑتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گرم جوشی سے ملتے تھے، کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ. حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، عائشہ صدیقہ لانا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی پیاری سنت ہے. اگر خامند بھی مسکراتا ہوا گھر میں آیا کرے اور بیوی کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ بھی خامند کو مسکراتے دیکھ کے مسکرایا کرے تو سارے گھر میں مسکراہٹیں ہوں گی. طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل کسی مومن کے دل کو خوش کرنا ہے. ایک حدیث پاک میں محمد بن نصر المروزی رحمت اللہ علیہ یہ کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی طرف سے آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا خوش خلقی. پھر وہ آپ کے دائیں طرف سے آیا اور پھر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا خوش خلقی. پھر وہ آپ کے بائیں طرف سے آیا اور آ کر اس نے پھر یہی پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خلقی. پھر وہ بندہ نبی علیہ السلام کی پشت مبارک کی طرف سے آیا اور پھر اس نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں نہیں سمجھ رہا کہ افضل ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل خوش خلقی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوش خلقی اتنی پسند تھی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ خوش خلقی انسان کے گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جیسے برف پانی کو پگھلا دیتی ہے، جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے. یعنی پانی میں ڈالیں تو برف فوراً پگھل جاتی ہے. اسی طرح خوش خلق انسان کے گناہ خوش خلقی کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں. تو بچے کو یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ دیکھو تم نے اپنے بھائی کا دل خوش کرنا ہے، بہن کا دل خوش کرنا ہے، ماما کا دل خوش کرنا ہے، ابو کا دل خوش کرنا ہے، تم نے اپنے بڑوں کا، اپنے ساتھ والوں کا، سب کا دل خوش کرنا ہے. تو پھر دیکھیں گی کہ بچے کی شخصیت میں ہمدردی پیدا ہوگی، ملنساری ہوگی، حساس طبیعت ہوگی. وہ دوسروں کو دکھ دینا کا کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا، دوسروں کو اذیت پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس لیے بچے کو خوش خلقی سمجھانی چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ بچہ چپ چاپ الگ اپنی دنیا میں مست رہے. اس طرح کٹ ہٹ کر زندگی گزارنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. مل جل کر رہیں ملنساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اسی کا نام انسانیت ہے. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں.
اور ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کا مال پیسہ بھی بڑا دیا تھا. ایک نواب کے بیٹے تھے. ایک شخص ان کے پاس آیا, کہنے لگا کہ حضرت میرے اوپر 700 درہم کا قرض ہے, اگر آپ مجھے دے دیں تو میں قرض ادا کر کے پرسکون ہو جاؤں. آپ نے چٹ لی اور کاغذ پر لکھ کر اس کو دیا کہ جاؤ میرے اکاؤنٹنٹ کے پاس اور اس سے پیسے لے لو. وہ اکاؤنٹنٹ کے پاس گیا. اس اکاؤنٹنٹ نے جب کاغذ کو دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 7,000 درہم اور بندہ مانگ رہا تھا 700 درہم. تو یہ کنفیوز ہو گیا. پھر کہنے لگا کہ اچھا میں حضرت سے ویریفائی کر لیتا ہوں کہ تجھے کتنا دینا ہے. تمہیں ضرورت ہے 700 کی اور مجھے لگتا ہے کہ بائی مسٹیک ایک ڈیجٹ زیادہ پڑ گئی اور یہ 7,000 لکھا ہوا ہے. تو اکاؤنٹنٹ نبی علیہ السلام کی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت اس کو تو 700 چاہیے, آپ نے 7,000 لکھ دیے. انہوں نے فرمایا اچھا کاغذ مجھے دکھاؤ. جب کاغذ دکھایا تو انہوں نے 7,000 کو کاٹ کر اس کی جگہ 14,000 لکھ دیے کہ یہ رقم اسے دے دو. خیر اکاؤنٹنٹ نے رقم تو دے دی مگر وہ بات کو سمجھ نہ سکا. تو پھر وہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ سمجھ نہیں آئی, چاہیے تھے اس کو 700, 7,000 لکھ دیے. میں پوچھنے آیا تو بجائے کم کرنے کے 14,000 کر دیے, یہ مسئلہ کیا؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مومن کے دل کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے تو خوشی پہنچانے پر اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ مجھ سے 700 درہم مانگنے آیا, میں نے 7,000 لکھے کہ ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملے گی. تم نے میرا کام خراب کیا, ویریفائی کرنے آ گئے. اب جب اس کو 7,000 کی فگر کا پتہ چل گیا تو اب اسے 7,000 مل بھی جاتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی. تو میں نے اس کو کاٹ کر 14,000 کیا کہ اب پھر ان ایکسپیکٹڈ اس کو خوشی ملے گی تو اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. آپ بھی کبھی اپنے خاوند کو ان ایکسپیکٹڈ خوشی پہنچایا کریں, بچے کو بھی سمجھائیں کہ وہ بھی اسی طرح اپنے ماں باپ کا اچانک دل خوش کرے, ایسی بات کرے, ایسا کام کرے کہ ان کا دل خوش ہو جائے. اس طرح بچے کے دل میں دل کو خوش کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے. ایک بات یہاں پر سمجھنا ضروری کہ دل خوش کرنے سے مراد شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی کام کرنا. یہ نہیں ہے کہ بچے کو کوئی کہے میرے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھو میں بہت خوش ہو جاؤں گا, یا کسی عورت کو کوئی کہے تو میرے پاس آ جاؤ میں بہت خوش ہو جاؤں گا. نہیں, معصیت کے ذریعے کسی کو خوش نہیں کرنا, نیک اور جائز کام کے ذریعے کسی کا دل خوش کرنا. اس پر یہ سب اجر انسان کو نصیب ہوتا ہے. تو جب بچے کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو بچہ ایک محبوب شخصیت بن جاتا ہے. ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ ایسا ہو کہ ہر کوئی اسے پسند کرے, اس کی بیٹی ایسی ہو کہ ہر کوئی پسند کرے. تو اس کے لیے بچوں کے اندر خوش خلقی کی عادت ڈالیے, صفت پیدا کیجئے اور ان کے سامنے اس کی تعلیم دیجئے. کتابوں میں سے خوش خلقی کے واقعات پڑھ پڑھ کے سنائیے, جو تجربے میں واقعات مشاہدے میں آئے ہوں وہ ان کو سنائیے, تاکہ بچے دوسروں کے کام آئیں اور دوسروں کے ساتھ ایک اچھا انسان بن کر پیش آئیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر قدم پر ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کا کیا عالم. ایک واقعہ سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں. جوانی کی عمر ہے, مکہ مکرمہ میں
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک بڑھیا اپنی گٹھڑی کو لے کر اپنے دروازے کے سامنے بیٹھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے. پوچھا اماں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں بیٹا، میں شہر سے باہر ایک جگہ جانا چاہتی ہوں، سامان بھاری ہے اٹھایا نہیں جاتا، تو میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں یہ سامان میں اٹھا لیتا ہوں. ذرا سوچئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا سامان سر پر اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ سے باہر کی طرف چل پڑے. جب ذرا آبادی سے باہر نکلے تو بڑھیا نے آپ سے باتیں کرنی شروع کر دیں. کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے میں کیوں باہر جا رہی ہوں؟ آپ نے پوچھا بتائیں. کہنے لگی کہ ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ رہے ہیں. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں بھی ایسا نہ کر بیٹھوں، تو میں مکہ چھوڑ کے فلاں جگہ جا رہی ہوں تاکہ میں ماں باپ کے دین پر قائم رہوں. وہ باتیں سنا رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سن رہے ہیں اور وہ نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا تم ماں باپ کے دین پر جمے رہنا، اگر کبھی موقع ملے تو اس کی بات مت سننا، وہ تو کوئی جادوگر ہے، دلوں پہ اثر کر دیتا ہے، بندے کا دل چھین لیتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی بات میں بڑی کوئی تاثیر ہے. جتنی باتیں بھی وہ کر رہی تھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باتیں خاموشی سے سن رہے تھے اور اس کا سامان لے کر چل رہے تھے. جب اس کو اس کی جگہ تک پہنچایا، بڑھیا بڑی خوش ہوئی. کہنے لگی نوجوان تو کتنا اچھا ہے، ذرا اپنا نام بتا، میں اگر کبھی مکہ مکرمہ واپس آئی تو میں تجھے ضرور ملوں گی، تو مجھے بیٹوں کی طرح پیارا لگتا ہے. جب بڑھیا نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جس نوجوان کے بارے میں سارے راستے آپ بات کرتی آئی ہیں میں وہی نوجوان محمد ہوں. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی دیکھیے. اس عورت کو کیا پتا تھا کہ جس نے میرا سامان اٹھایا اس نے تو پوری انسانیت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، جنہوں نے اس طرح خوش خلقی کے ساتھ پیش آنے کی ہمیں تعلیمات دیں. اللہ تعالی ہمیں خوش اخلاقی نصیب فرمائے، اور اب تک ہم نے جو بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کے دل دکھائے اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر پہ جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اے اللہ ہم بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں، ہمیں خوش خلقی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے پھرتے ہیں. میرے مولا ہمارے اس گناہ کو معاف فرما. بات بات پہ دوسروں کا دل دکھا دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. میرے مولا ہم حیوان ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا. اللہ ہماری اولادوں کے اندر بھی خوش خلقی کو پیدا فرما، اچھے مینرز ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، اچھی ہیبٹس اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نبی علیہ السلام کے اچھے اخلاق کا ہمیں نمونہ عطا فرما، ان اخلاق عظیمہ کی جھلک ہماری زندگیوں میں پیدا فرما.
میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما۔ رمضان مبارک کے آخری دن گزرتے جا رہے ہیں، میرے مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما۔ آپ کی بندیاں اپنے گھروں سے چل کے یہاں آتی ہیں، آپ کے سامنے دامن پھیلاتی ہیں، اس بات کو مانتی ہیں کہ ہمارا کوئی پروردگار ہے جس سے ہم نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اے کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ سینکڑوں عورتیں اور سینکڑوں مرد اے اللہ آواز سن رہے ہیں، اپنی رحمت سے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ رحمت کا مہینہ مغفرت کا عشرہ ہے، اپنی رحمت سے اللہ اس آگ سے آزادی کے عشرے میں ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ رب کریم درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ کیجئے، اپنی رحمت سے محروم نہ کیجئے۔ اے کریم آقا اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، میرے مولا ہمیں ریا سے بچا لیجئے، دکھاوے سے بچا لیجئے، نفاق سے بچا لیجئے۔ اے اللہ سچی اور سچی زندگی عطا فرما دیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔